اسماعیل بھی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے, حضرت یوسف بھی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے, حضرت یونس بھی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے, حضرت یحییٰ بھی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے, حضرت موسیٰ بھی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے, حضرت نوح بھی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے. جب ہر نبی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے, کیا ایک ہی الفاظ میں کریں گے؟ نہیں, ہر نبی اپنی اپنی شان کے اعتبار سے حضور کی تعریف کرے. عام دنیا میں اگر ایک ہی مجلس میں کئی علماء کی تقریر رکھ دی جائے, کیا ہر عالم ایک ہی تقریر کرے گا؟ سب کو اگر حضور کی تعریف کا عنوان دے دیا جائے, کیا ہر عالم حضور کی ایک ہی تعریف بیان کرے گا؟ نہیں, ہر عالم یہ چاہے گا کہ میں حضور کی تعریف اپنے انداز میں کروں, میں حضور کی تعریف اپنے انداز میں کروں, میں حضور کی تعریف ان الفاظ میں کروں. وہ تو میدان محشر ہے, وہ تو پیغمبران نظام ہے, وہ تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہوگی. آدم بھی تعریف کریں گے الگ الفاظ سے, حضرت ابراہیم بھی تعریف کریں گے اپنے اعتبار سے, ہر ایک کی تعریف الگ الگ ہوگی, ہر ایک کی تعریف ہم بھی تعریف کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. جو دنیا میں درود پڑھتے ہیں, جو ایمان والے ہیں, وہ قیامت کے دن, آج ہم بظاہر نبی کو نہیں دیکھ رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ نبی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے, ہم نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے, ہم نبی کی تعریف کر رہے ہوں گے, مصطفیٰ کریم ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے. تو یہ مسکرانا حضور کا, یہ حضور کے سامنے تعریف کرنا ایمان والے کو, ایک عاشق کو ایسا معلوم ہوگا کہ 50,000 سال کا ایک دن کیسے گزر گیا معلوم نہیں چلے گا, کہ حضور کو دیکھ کر تعریف کرنے میں اتنا محو ہو جائے گا ایک عاشق رسول کہ 50,000 سال گزر جائیں گے, ایسا محسوس ہوگا کہ چند منٹ گزرے. یہ ہے قیامت کا منظر. ذرا سوچئے کہ آج دنیا میں کسی عالم صاحب کی تقریر اگر آپ کو پسند آ گئی تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی اگر تقریر ہو گئی, اگر اچھی لگی تو فوراً پریشان, کیا 2 گھنٹے ہو گئے؟ ارے ایسا لگا کہ ابھی انہوں نے تقریر شروع کی. ایک نعت خواں اگر نعت پڑھے, آدھا گھنٹہ بھی پڑھے, لیکن حضور کے عشق میں مچل کر پڑھے, ختم ہو جائے, ایسا لگے گا 2 منٹ میں آپ نے ختم کر دیا. ہمارے قاری دستگیر صاحب کی طرح اگر کوئی قرآن پڑھے, تراویح پڑھے, 2 گھنٹے بھی اگر تراویح پڑھائے, ایسا محسوس ہوگا ارے 10 منٹ میں آپ کی تراویح ہو گئی. یعنی جب کسی انسان کو کسی کی ادا پسند آ جاتی ہے, پڑھنا پسند آ جاتا ہے, تقریر پسند آ جاتی ہے, 4 گھنٹے بھی گزر جائے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی شروع کیا ابھی ختم کر دیا. یہ دنیا کی مثال ہے. ذرا آخرت کا منظر سامنے لائیے, قیامت کا دن سامنے لائیے کہ آقا علیہ السلام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے, ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے. تو ایک عاشق رسول جب اپنے نبی کو دیکھ کر نبی کی تعریف کر رہا ہوگا تو اس کا یہی حال ہوگا کہ قیامت کا ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے, اسے ایسا لگے گا کہ ابھی چند منٹ گزرے ہیں. یہ ہے آقا علیہ السلام کی عظمت, یہ ہے شان کہ وہاں ہر ایک مخلوق حضور کی تعریف کرے. ابن کثیر اسی پر اکتفا نہیں فرمائے بلکہ آگے فرماتے ہیں مخلوق بھی تعریف کرے گی, ان تمام مخلوق کا خالق بھی تعریف کرے گا. حضور ایسے مقام محمود پر فائز ہوں گے, مخلوق تو تعریف کرے گی ہی, وہاں خالق بھی تعریف فرمائے گا اپنی شان کے اعتبار سے. یہ ہے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے والا. جب درود پڑھتا ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر وہ درود مبارک پیش کیا جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں حضور جب خود درود سنتے ہیں تو حضور پر درود پیش کرنے کے لیے فرشتے کو کیوں مقرر کیا گیا؟ یاد رکھیے اللہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے نا. تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال فرشتے کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے, یہ عالم اسباب ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس طرح اللہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرشتوں کو
مقرر فرمایا کہ فرشتے بندوں کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اسی طرح حضور جانتے ہیں کہ کون سا امتی آپ پر درود پڑھ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، یہ حضور کو پروٹوکول دینا ہے، یہ حضور کی عظمت کو بتانا ہے کہ فرشتے کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ فرشتہ تحفے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے چلوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر جب کوئی بندہ، جب کوئی امتی آپ کا عاشق درود پڑھتا ہے تو اس ایک درود کو فرشتے 10 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھے، ایک مرتبہ پیش کرنا نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب درود کوئی پڑھتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں 10 مرتبہ اس کو پیش کیا جاتا ہے. 6 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد پیش کیا جاتا ہے. 4 مرتبہ درود پڑھنے سے پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے تحقیق کہاں پیش کی؟ جب آپ نے مکہ المکرمہ میں علم غیب مصطفیٰ پر بیماری کے عالم میں آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام